السلام علیکم ناظرین، سیاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ٹروڈو کا ٹرمپ کو جواب، امریکی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان، چین نے بھی جوابی اقدامات کا کیا اعلان۔ شام کے عبوری صدر اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے، سعودی عرب نے شام کے استحکام اور خود مختاری کے لیے واضح موقف کیا ہے اختیار۔ صومالیہ میں امریکی فورسز کے حملے میں داعش کے متعدد شدت پسند ہلاک، امریکہ نے صومالی حکومت کو داعش پر حملہ کرنے کے حوالے سے پہلے ہی کر دیا تھا آگاہ۔ غزہ سے 64 نعشیں برآمد، سول ڈیفنس نے سنگین انسانی بحران کا دیا انتباہ۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی خوفناک آگ آخرکار 3 ہفتوں بعد قابو پا لیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کینیڈا نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ سے درآمد ہونے والی مخصوص اشیاء پر 25% جوابی ٹیرف عائد کرے گا۔ چین نے بھی اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے اسی طرح کے جوابی اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ سے درآمد ہونے والی مخصوص اشیاء پر 25% جوابی ٹیرف عائد کر دے گا۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا، کینیڈا امریکہ کے تجارتی اقدامات کا جواب $106 ارب مالیت کے امریکی سامان پر 25% ٹیکس عائد کر دے گا۔ پہلے مرحلے میں منگل کو امریکہ سے درآمد ہونے والی 30 ارب کینیڈین ڈالر مالیت کی مصنوعات پر ٹیرف لاگو ہوگا اور اس کے بعد 3 ہفتوں میں 125 ارب کینیڈین ڈالر مالیت کے سامان پر مزید ٹیرف لگے گا۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے سنیچر کو کینیڈا، میکسیکو اور چین پر ٹیکس عائد کر دیے، جس سے ایک نئی تجارتی جنگ چھڑنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے منگل سے کینیڈا اور میکسیکو کی درآمدات پر بھی 25% اور چین سے آنے والے سامان پر 10% ٹیرف لگانے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی صدر کے اس اقدام کے بارے میں ماہرین معاشیات نے کہا، یہ عالمی نمو کو سست کر سکتا ہے اور افراط زر میں دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے فلوریڈا میں 3 الگ الگ ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اس وقت تک ڈیوٹی برقرار رکھیں گے جب تک کہ ڈرگس فینٹینل کے بارے میں قومی ہنگامی صورتحال اور امریکہ میں غیر قانونی امیگریشن ختم نہ ہو جائے۔ فینٹینل ایک مہلک مصنوعی افیون اور کوکین کے خواص پر مشتمل جزو ہے جو ہیروئن سے 50 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جس کے استعمال کے بعد بہت سے افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ امریکی صدر نے کینیڈا سے توانائی کی مصنوعات پر صرف 10% ڈیوٹی عائد کی، جبکہ میکسیکو کی توانائی کی درآمدات پر 25% ٹیرف لگایا ہے۔ نئے حکم نامے سے گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنیاں متاثر ہو جائیں گی۔ کینیڈا اور میکسیکو میں بنی گاڑیوں پر نئے ٹیکس کے ساتھ علاقائی سپلائی چین پر بوجھ پڑے گا۔ چین نے بھی اپنے رد عمل میں کہا کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بیجنگ پر عائد کیے گئے نئے محصولات کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے اس طرح کے جوابی اقدامات کرے گا۔ چین ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں واشنگٹن کے خلاف دعویٰ دائر کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ایک فیکٹ شیٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیرف بحران کے خاتمے تک برقرار رہیں گے۔ یاد ہے کہ ٹرمپ 2024 کی صدارتی مہم کے دوران اور اقتدار سنبھالنے کے بعد سے کینیڈا، میکسیکو اور چین پر ٹیرف عائد کرنے سے خبردار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو پر زور دیا کہ وہ کشیدگی سے بچنے کے لیے فوری حل تلاش کرے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ غزہ میں جنگ تھمی تو اسرائیل نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کا قتل عام تیز کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل فوج کے آپریشن میں 16 سال کے لڑکے سمیت 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ہفتے کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کیے جانے والے بیشتر فلسطینی بیمار اور اسرائیلی تشدد سے زخمی ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت چوتھے مرحلے میں 3 اسرائیلیوں کے بدلے 183 فلسطینی قیدی رہا کر دیے گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں فلسطینی قیدیوں کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ 9 ماہ بعد کھولی جانے والی رافق کراسنگ غزہ سے مریضوں کا پہلا قافلہ مصر پہنچ گیا۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرح اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ شامی صدر احمد الشرح سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون کے لیے دورہ کر رہے ہیں۔ شام کے ایوان صدر کی طرف سے ایکس پر پوسٹ کی گئی تصویر میں الشرح اور ان کے وزیر خارجہ کو سعودی عرب جاتے ہوئے دیکھا گیا۔
واضح رہے کہ سعودی عرب نے شام کے استحکام اور خود مختاری کے لیے اول روز سے واضح موقف اختیار کر رکھا ہے، جبکہ شام کی نئی انتظامیہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے عوام کی امداد کر رہا ہے۔ آسٹریلیا میں کچھ عرصہ قبل 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کے قانون سازی کی گئی تھی، جس پر عمل درآمد رواں سال کسی وقت ہوگا۔ اب آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے مسلم ملک انڈونیشیا نے بھی ایسا ہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا میں بچوں کو نقصان دہ آن لائن مواد سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے عمر کی حد طے کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ صومالیہ میں امریکی فورسز کے حملے میں داعش کے متعدد شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی فورسز کو صومالیہ میں فضائی حملے کر کے داعش کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ ٹرمپ نے بتایا کہ امریکی فورسز نے حملہ کر کے داعش کے متعدد شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے جو غاروں میں چھپے ہوئے تھے۔ دوسری جانب صومالیہ کی حکومت کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے ملک کے شمالی علاقوں میں داعش پر حملہ کرنے کے حوالے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ غزہ کے سول ڈیفنس نے ہفتے کے روز فلسطینی علاقے میں سنگین انسانی حالات کا انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے غزہ پٹی میں 64 نعشیں برآمد کی ہیں۔ ایک پریس بیان میں سوشل ڈیفنس نے اعلان کیا ہے کہ شمالی غزہ سے 37 نعشیں برآمد ہوئی ہیں۔ بیان کے مطابق اسرائیلی فورسز نے کمال عدوان اسپتال کے ارد گرد مختلف تدفین کی جگہوں سے نعشوں کو کھلے مقامات پر جمع کرنے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کیا۔ بعد ازاں سول ڈیفنس کی ٹیموں نے انہیں بیت اللحاء قبرستان میں دوبارہ سپرد خاک کر دیا۔ اس دوران غزہ کے محکمہ صحت کے افسران نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27 نعشیں اسپتالوں میں پہنچی ہیں۔ امریکہ میں چھوٹا طیارہ گرنے کے حادثے میں ماں اور بچہ سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ گزشتہ روز امریکی ریاست پینسلوانیا کے شہر فلاڈیلفیا میں شاپنگ مال کے قریب ایک چھوٹا طیارہ گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ چھوٹا طیارہ ایک میڈیکل ٹرانسپورٹ جہاز تھا جو عمارتوں پر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ چند روز قبل بھی واشنگٹن میں مسافر جہاز اور ہیلی کاپٹر ٹکرانے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ طیارے اور ہیلی کاپٹر میں متعدد تمام 63 افراد کو مردہ تصور کیا گیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی خوفناک آگ پر بالآخر 3 ہفتوں بعد قابو پا لیا گیا۔ کیلیفورنیا فائر ڈپارٹمنٹ نے تصدیق کی ہے کہ 7 جنوری کو لگنے والی آگ پر اب مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ کیلیفورنیا فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق آگ سے 37,000 ایکڑ سے زیادہ رقبہ اور 10,000 سے زیادہ گھر جل کر جس میں تقریباً 30 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے۔ آگ سے نقصانات کا تخمینہ 250 سے 275 ارب ڈالر تک لگایا گیا ہے۔ آگ کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی، تاہم ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلیاں اور خشک سالی نے اس خطرناک صورتحال کو جنم دیا۔ لاس اینجلس کے میئر کیرن باس نے کہا ہے کہ بحالی کا عمل تیز کیا جا رہا ہے تاکہ متاثرہ افراد جلد از جلد اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ٹروڈو کا ٹرمپ کو جواب، امریکی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان، چین نے بھی جوابی اقدامات کا کیا اعلان۔ شام کے عبوری صدر اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی عرب نے شام کے استحکام اور خود مختاری کے لیے واضح موقف کیا ہے اختیار۔ صومالیہ میں امریکی فورسز کے حملے میں داعش کے متعدد شدت پسند ہلاک، امریکہ نے صومالی حکومت کو داعش پر حملہ کرنے کے حوالے سے پہلے ہی کر دیا تھا آگاہ۔ غزہ سے 64 نعشیں برآمد، سول ڈیفنس نے سنگین انسانی بحران کا دیا انتباہ۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی خوفناک آگ آخرکار 3 ہفتوں بعد قابو پا لیا گیا۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔